اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ تمام دیکھنے اور سننے والوں کی خدمت میں السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ آج کا ہمارا ٹاپک ہے گننا۔ اس سے قبل ہم حروف مدہ، حروف لین، تنوین وغیرہ کے بارے میں جان چکے ہیں۔ سب سے پہلے جانیے کہ گننا کسے کہا جاتا ہے۔ غنہ سے مراد آواز کا ناک میں ٹھہرانا، گنگنانا یا ناک میں آواز کو روکنا، اس کو غنہ کہا جاتا ہے۔ اب غنہ کب کب ہوتا ہے، کن کن حروف پہ ہوتا ہے؟ نون مشدد پہ بھی غنہ ہوتا ہے، میم مشدد پہ بھی غنہ ہوتا ہے، یعنی نون کے اوپر شد ہو اور میم کے اوپر شد ہو تب غنہ ہوتا ہے۔ تنوین یعنی دو زبر، دو زیر، دو پیش۔ ریسنٹلی جو ہم نے ٹاپک ابھی کیا ہے اس کے بارے میں بھی بات کرتا چلوں۔ تنوین جہاں پہ ہو یا نون ساکن ہو تو وہاں پر بھی غنہ کیا جاتا ہے۔ اس کے بعد شرائط ہیں، وہ آگے ہم پڑھیں گے کہ کس حالت میں جو ہے وہ غنہ ہوتا ہے۔ اس کے بعد میم ساکن پر جو ہے وہ غنہ کیا جاتا ہے۔ اس کی بھی مختلف صورتیں ہیں، مختلف اس کے رولز ہیں، وہ ہم انشاءاللہ ڈیٹیل میں پڑھیں گے۔ سب سے پہلے ہم نون کے اوپر تشدید آ جائے یعنی شد آ جائے اور میم کے اوپر شد آ جائے تو غنہ کیا جاتا ہے، اس کے بارے میں جانتے ہیں۔ جیسا کہ نون کے اوپر آپ دیکھ سکتے ہیں کہ تشدید ہے، ان و ان، ان، اننا، انما، انہا، انہم، انہم۔ یہ جو یہ آواز ناک میں لے کے جانا، اس کو روکنا، اس کو گنگنانا، اس کو غنہ کہا جاتا ہے۔ اس طرح میم کے اوپر بھی اگر شد آ جائے تو تب بھی غنہ کیا جاتا ہے، جیسا کہ وَأَمَّا، لَمَّا، مِمَّا، عَمَّا، ثُمَّ، عَمَّا، فَلَمَّا، جَمًّا۔ اس طریقے سے اس کو ادا کیا جاتا ہے۔ یہ ہم نے پہلا رول غنہ کا پڑھ لیا ہے۔ اب ہم آگے بڑھتے ہیں اور مشق کرتے ہیں اس پہلے رول کی۔ ایک دو لائنیں میں کوشش کرتا ہوں کہ اس کی مشق کروں، باقی آپ مشق کیجئے گا، ہم آگے بڑھیں گے، باقی رولز کو بھی پڑھیں گے انشاءاللہ۔ آئیے پڑھتے ہیں، مشق کیجئے گا۔ فَإِنَّمَا جَنَّاتٍ فِيهِنَّ جَنَّةٍ۔ آپ نے پڑھتے ہوئے مخارج کا بھی خیال رکھنا ہے، اور اس کے ساتھ ساتھ جو باقی ہم نے رولز پڑھے ہیں، کھڑی حرکات پڑھی ہیں، تنوین پڑھی ہے، حروف دین، حروف مدہ وغیرہ پڑھے ہیں، تو ان کو کیسے ادا کرنا ہے وہ بھی ذہن نشین رکھیے گا ریڈنگ کرتے ہوئے، پریکٹس کرتے ہوئے۔ چونکہ یہ بات ہر ویڈیو میں ریپیٹ کرتا ہوں کہ جب ہم کوئی بھی نیا قاعدہ پڑھتے ہیں تو پچھلے جتنے قواعد ہوتے ہیں ان کی ساتھ ساتھ مشق ہو رہی ہوتی ہے۔ آگے بڑھتے ہیں، ایک لائن اور۔ مِنَّا كُنَّا آمَنَّا إِنَّكَ۔ باقی آپ اسکرین شاٹ لے کے یا اسکرین پاز کر کے تو آپ اس کو مشق کر سکتے ہیں۔ اور یہ بھی یاد رکھیے گا، ذہن میں بات رکھیے گا کہ جب بھی یہ ویڈیوز دیکھیں آپ اسکرین فل کر کے دیکھیں، تاکہ آپ کو پوری اسکرین پہ، اگر آپ موبائل پہ دیکھ رہے ہیں تو آسانی سے آپ کو پورا لیسن جو ہے وہ نظر آ سکے۔ آگے بڑھتے ہیں، ہم دوسرا قاعدہ پڑھتے ہیں غنہ کا، جو کہ ہے نون ساکن پر غنہ، یعنی نون کے اوپر اگر جزم آ جائے تو اس کو ہم نون ساکن کہتے ہیں۔ نون ساکن کے بعد حروف حلقی یعنی حمزہ، ہا، عین، حا، غین، خا، ان میں سے کوئی آ جائے۔ حروف حلقی 6 ہیں،
جو حلق سے ادا ہوتے ہیں، آپ پہلی ویڈیو میں دیکھیں گے، پہلے لیکچر میں دیکھیں گے، یا غالباً دوسرے تیسرے میں بھی ہے، جس میں ہم نے پوئم کی ہے اور اس میں ہم نے حلق سے ادا ہونے والے 6 حروف پڑھے ہیں۔ تو 6 حروف حلق سے یعنی گلے سے ادا ہونے والے جو حروف ہیں 6، ان کو آپ یاد کر لیجئے تاکہ آپ کو یاد رہے کہ یہاں پر آپ نے کیا کرنا ہے، غنہ نہیں کرنا۔ اس کے علاوہ حروف یرملون، ہم انشاءاللہ ادغام والا ٹاپک پڑھیں گے جب، تو اس میں آپ کو میں بتاؤں گا حروف یرملون وہ ہیں یا، را، میم، لام، واو اور نون۔ یہ 6 حروف ہیں، انہیں حروف یرملون کہا جاتا ہے۔ یہ جب آ جاتے ہیں تو 4 پر غنہ کیا جاتا ہے اور 2 پر غنہ نہیں کیا جاتا، نون ساکن اور تنوین کے بعد۔ نون ساکن اور تنوین کے بعد یہ اگر 6 حروف آ جائیں تو 4 پر غنہ کیا جاتا ہے، 2 پر نہیں کیا جاتا۔ جن 2 پر نہیں کیا جاتا وہ لام اور را ہیں۔ لام اور را یہ بس ذہن میں رکھیں، ایک لام را ہے اور حروف حلقی ہیں 6۔ میں ایک دفعہ پھر ریپیٹ کر دیتا ہوں، حمزہ، ہا، عین، حا، غین، خا، یہ 6 حروف، اور لام اور را یہ 8 حروف آپ ذہن میں رکھ لیں۔ یہ اگر نون ساکن یا تنوین کے بعد اگر آ جائیں تو آپ نے غنہ نہیں کرنا۔ اگر ان کے علاوہ کوئی حرف آ جائے تو آپ نے غنہ کرنا ہے۔ جی آگے ہم پڑھتے ہیں، پریکٹس کرتے ہیں، مشق کرتے ہیں اور دیکھیں گے کہ کہاں پر ہم نے غنہ کرنا ہے اور کہاں پر نہیں کرنا۔ موسٹلی جو ایگزامپلز دی ہوئی ہیں یہاں پہ غنہ کرنے والی دی ہوئی ہیں، اس لیے ہم غنہ کریں گے۔ اچھا، یہاں پر میں یہ بتاتا چلوں کہ یہ نون ساکن اور تنوین کا جو غنہ ہے اس کو ہم اخفا کہتے ہیں۔ اخفا کا مطلب ہوتا ہے چھپانا۔ اس نون کو ہم چھپا کر پڑھتے ہیں، ظاہر کر کے نہیں پڑھتے، جیسا کہ آنتا، میں نے انتا نہیں کہا، آنتا آنتا اس طریقے سے پڑھتے ہیں چھپا کر، اس کو اخفا کہتے ہیں۔ اگر ہم اس کو ظاہر کر کے پڑھتے ہیں تو پھر یہ اخفا نہیں ہوتا، غنہ نہیں ہوتا، قاعدے کے مطابق نہیں ہے، اس لیے اس کو اس طریقے سے نہیں پڑھا جائے گا۔ جیسے کہ آپ نون مشدد پہ اور میم مشدد پہ غنہ کرتے تھے، اس طرح غنہ یہاں پر نہیں ہوگا، بلکہ یہاں پر چھپائیں گے نون کو اور اس طریقے سے پڑھیں گے، آتا، انزل، عند، آکم، ما ضل، من ذکر، عن سبیل، ان کنتم۔ تو یہ یہاں پر غنہ کیا جا رہا ہے۔ نون کے بعد اگر حرف با آ جائے تب بھی غنہ کیا جاتا ہے، یہ بات بھی ذہن میں رکھیے گا۔ یہاں پر اگزامپلز دیکھیے گا، نون ساکن کے بعد با آ رہا ہے، مام باخیلا، تو ہم نے اس نون کو چھوٹے سے میم ایک لکھا ہوتا ہے، اس میں ہم اس کو کنورٹ کر دیتے ہیں۔ نون ساکن یا تنوین کی آواز نہیں نکلتی اگر اس کے بعد با آ جائے۔ ہم من باخیلا نہیں پڑھتے بلکہ مام باخیلا، مام باخیلا، اس طریقے سے اس کو پڑھتے ہیں اور غنہ بھی کرتے ہیں۔ مام باخیلا عن بعض ومن بلغ، اس کی باقی اگزامپلز آپ اسی طریقے سے دیکھ لیجئے گا۔ حروف حلقی بھی نیچے یہاں پر لکھے ہوئے ہیں، اگر آپ اس کا اسکرین شاٹ لے لیتے ہیں تو آپ کو ڈیٹیل جو ہے وہ پتہ لگ جائے گی انشاءاللہ۔ نون ساکن اور تنوین کے بعد حروف حلقی یا لام را آ جائے تو آپ نے غنہ نہیں کرنا، باقی حروف پہ کرنا ہے۔ اور اگر نون ساکن کے بعد حرف با آ جائے تو نون کو میم سے بدل دینا ہے۔ اس بدلنے کو ویسے ایک نام دیا جاتا ہے، میں اس کا ذکر بھی کرتا چلوں۔ جو تھوڑی بہت تجوید کے بارے میں نالج رکھتے ہیں تھوڑا بہت، ان کے لیے تو یہ چیز آسان ہے، لیکن نئے لرنرز کے لیے تھوڑی سی شاید مشکل ہو، تو یہ نامز اور یہ ٹرمز یاد رکھنا۔ اس کو اقلاب کہتے ہیں۔ اقلاب کا مطلب ہوتا ہے بدل دینا۔ چونکہ ہم یہاں پر نون کو میم سے بدل دیتے ہیں
تو اس لیے اس کو اقلاب کہا جاتا ہے. اقلاب کا معنی ہوتا ہے بدلنا. یہ بات بھی اگر آپ یاد رکھنا چاہیں تو ٹھیک ہے، ادروائز اگر آپ کو قاعدہ نہیں بھی آتا، آپ پڑھتے اگر صحیح ہیں تو دیٹس گڈ، بالکل ٹھیک ہے، اس میں کوئی حرج نہیں ہے. اس کے بعد نون ساکن کے بعد حروف ینمو، جسے ہم ابھی یرملون کی بات ہم کر رہے تھے، یا نون میم واو ہیں، لام اور را اس میں سے نکل گئے ہیں، ان پر غنہ نہیں ہوگا. ینمو یاد رکھنے کے لیے، آسانی کے لیے، ینمو ینمو. تو ینمو پہ آپ نے غنہ کرنا ہے، یعنی نون ساکن اور تنوین کے بعد یا نون میم واو، ان میں سے اگر کوئی حرف آ جائے تو غنہ کیا جاتا ہے. اچھا، یہاں پر میں یہ بھی بتاتا چلوں کہ ہم ادغام کرتے ہیں اگر حروف یرملون میں سے کوئی آ جائے. حروف یرملون میں نے ابھی آپ سے ذکر کیے، یا، را، میم، لام، واو، نون. اچھا، ادغام کا معنی ہوتا ہے ملا دینا. ملا دینا، ضم کرتے ہیں ہم اگلے حرف میں، اس لیے اس کو ادغام کہا جاتا ہے، ملانا، ملا دینا اگلے حرف کے ساتھ. جیسا کہ آپ اگزامپل دیکھ رہے ہیں، لیمن یشا، ہم نے نون کو جو ہے وہ ضم کر دیا ہے، ملا دیا ہے یا کے ساتھ. نون ساکن کے بعد یا حروف یرملون میں سے آیا ہے، حروف ادغام میں سے آیا ہے، تو ہم نے ملا دیا نون کو یا کے اندر، تو اس کو ادغام کرنا کہتے ہیں. اور ان 4 حروف پہ صرف ادغام نہیں ہوتا، بلکہ ادغام جو ہے وہ 6 حروف پہ ہوتا ہے، جس میں لام اور را بھی شامل ہیں. لیکن لام اور را پہ غنہ نہیں ہوتا، ان 4 پر غنہ ہوتا ہے. لام اور را پہ غنہ نہیں ہوتا، ان 4 پر غنہ ہوتا ہے. اس لیے یہ نون ساکن کے بعد یہ حروف اگر آ جائیں تو غنہ کیا جاتا ہے. میں کچھ اگزامپلز آپ کو پڑھا دیتا ہوں، اس کے بعد ہم آگے بڑھتے ہیں. لِمَن یشاء، میں کیا، میں نے من نہیں کیا. اس کو ادغام بھی کہتے ہیں، اور ہم نے یہاں پر غنہ بھی کیا، ناک میں بھی آواز لے کر گئے. من نعمت، من ماء، دیکھیے پہلے میں یا آیا، دوسرے میں نون آیا، اگلے میں میم آیا، اور آگے دیکھیے گا من ولی، یہاں پہ واو آیا. یہاں پہ ہم نے ادغام بھی کیا اور غنہ بھی کیا، ادغام بالغنہ یہاں پر ہو رہا ہے. من نذیر، من واق، یہ ہم نے اگلا قاعدہ نون ساکن اور تنوین کا پڑھا ہے، بیسیکلی نون ساکن کا پڑھا ہے، غنہ کا پڑھا ہے. اگلا قاعدہ ہے اگر تنوین آ جائے، جیسے کہ سیم ہم نے نون ساکن کے قاعدے پڑھے ہیں، تنوین کے بھی سیم ٹو سیم ہے. میں پھر ریپیٹ کر دیتا ہوں ویری کوئکلی، جلدی سے. تنوین کہتے ہیں 2 زبر 2 زیر 2 پیش کو. یہ اگر آئے تنوین، چونکہ اس میں بھی نون ساکن کی آواز ہوتی ہے، تو وہی قاعدے نون ساکن والے اس پہ اپلائی ہوتے ہیں. اگر اس کے بعد تنوین کے بعد حروف حلقی، ابھی ہم نے پڑھے حروف حلقی، وہ اگر آ جائیں یا لام را آ جائیں تو پھر غنہ نہیں ہوگا، اس کے علاوہ غنہ ہوگا. اس کے ساتھ ساتھ دوسرا اس کا قاعدہ کہ اگر تنوین کے بعد با آ جائے تب بھی ہم نے وہ جو نون ساکن کی آواز ہے اس کو میم سے بدل دینا ہے، اقلاب کرنا ہے. یہاں پر 1-2 اگزامپل اوپر والی دیکھ لیتے ہیں، 1-2 نیچے والی دیکھ لیتے ہیں، تاکہ ہمارا یہ والا ٹاپک بھی جو ہے وہ مکمل ہو سکے. خالداً فیہا سنۃ ولا نوم فصبر جمیل. نیچے والی اگزامپلس دیکھیے گا. شہیدم بیننا، ہم نے شہیدن نہیں کہا، دم کہا، ہم نے نون کی ساؤنڈ کو جو ہے وہ میم سے بدل دیا، اس کو اقلاب کہتے ہیں. اس کے بعد وہی قاعدے جو ہم نے نون ساکن کے پڑھے ہیں حروف ینمو کے حوالے سے بھی یہاں پر بھی وہی اپلائی ہوتے ہیں. اس کی بھی آپ لوگ مشق کیجئے گا. یہ اس کی اگزامپلز وغیرہ ہیں، اس کو بھی آپ دیکھ لیجئے گا. انشاءاللہ ابھی ہم میم کا غنہ کرنے جا رہے ہیں تاکہ ہمارا یہ جو ٹاپک ہے یہ مکمل ہو سکے، مکمل کر سکیں ہم اس کو آسانی سے آج ہی کی ویڈیو میں، تاکہ ہم ڈیٹیل میں پھر ہم انشاءاللہ تجوید کے باقی چیزوں پر بات کریں گے.
اچھا، میم ساکن کے بعد اگر حرف میم آ جائے یا با آ جائے تب گننا کیا جاتا ہے. میں پھر ریپیٹ کرتا ہوں. میم ساکن یعنی میم کے اوپر جزم ہو تو اس کے بعد اگلا حرف میم آ جائے یا پھر با آ جائے تو میم پر غنہ کیا جاتا ہے. دیکھیے گا ذرا. لہم ما، میم کے بعد میم آیا، ہم نے غنہ کیا. علیکم من ام بعید وکلبہم باسط، میم کے بعد با آیا، ہم نے غنہ کیا. یعظکم بہ بعضہم ببعض. جی، یہ ہم نے کچھ قاعدے پڑھ لیے ہیں. مشق اگر آپ کرنا چاہتے ہیں تو یہ سارے ورڈز کی مشق کیجیے گا، مزید اس پیج کی بھی مشق کیجیے گا. اگر میں نے ساری مشق کروائی تو ویڈیو کافی زیادہ لمبی ہو جائے گی، اس لیے آپ اس کا اسکرین شاٹ لے لیں یا پھر اس کو جو ہے وہ آپ پوز کر کے تو ساری مشق اس کی کر لیں. دعاؤں میں بہت زیادہ یاد رکھیے گا. جی، آج انشاءاللہ ہم نے موسٹلی جو ٹاپکس ہیں ان کو کور کر لیا ہے. امید ہے کہ ساری ویڈیوز آپ نے دیکھی ہوں گی. اگر نہیں دیکھی تو ترتیب سے دیکھیے گا تاکہ آپ کو سارے قاعدے سمجھ آ سکیں. انشاءاللہ تفصیلاً کچھ ویڈیوز جو ہے وہ مزید جو ہے وہ تمام ٹاپکس پہ بنانے کی کوشش کی جائے گی. اپنی دعاؤں میں یاد رکھیے گا. اللہ حافظ.